بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثالث فی الحرف، تیسری قسم حرف کے بارے میں ہے اور یہ آخری قسم ہے۔ وقد مضی تعریفہ، حرف کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ جب ابتدا میں ہم نے اسم فعل اور حرف کو تقسیم کیا تھا تو وہاں پر حرف کی تعریف گزری ہے۔ واقسامہ 17 اور اس کی اقسام، حرف کی اقسام 17 ہیں۔ اب یہاں پر سب کو ذکر کر رہے ہیں۔ حروف الجر پہلی قسم، والحروف المشبہۃ بالفعل دوسری قسم، وحروف العطف تیسری قسم، وحروف التنبیہ چوتھی قسم، وحروف النداء پانچویں قسم، وحروف الایجاب چھٹی قسم، وحروف الزیادہ ساتویں قسم، وحرف التفسیر دو حرف تفسیر کے یہ ہے آٹھویں قسم، وحروف المصدر یہ نویں قسم، وحروف التحزیز یہ 10ویں قسم، وحرف التوکید یہ ہے 11ویں قسم، وحرف الاستفہام دو حرف جو استفہام کے ہیں یہ 12ویں قسم، وحروف الشرط 13ویں قسم، وحروف رد 14ویں قسم، وتاء التانیث 15ویں قسم، والتنوین 16ویں قسم، ونون التاکید 17ویں قسم۔ یہ ہے 17 قسمیں ہیں جو اس کتاب میں ذکر کی ہیں۔ سب کو اب ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ فصل اول حروف الجر، حروف جر کے بارے میں ہے۔ وضعت لافضاء فعل او شبہہ او معنی فعل الی ما یلیہ، حروف جر کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ پہنچا سکیں فعل کو او شبہہ یا شبہ فعل کو، او معنی فعل یا ایسے کلمے کو کہ جس کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہے، الی ما یلیہ اس چیز کی طرف، اس کلمے کی طرف کہ جو حرف جر کے بعد آتا ہے۔ پس فعل، شبہ فعل یا وہ کلمہ کہ جس کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہے، ان کو پہنچا سکیں اس کلمے کی طرف کہ جو خود حرف جر کے بعد آتا ہے۔ نحو جیسے یہ مثالیں، تینوں کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ مررت بزیدن تو یہاں مررت فعل ہے، بزیدن جار و مجرور ہے، با یہاں پر مررتو کو پہنچا رہا ہے زید کی طرف۔ وانا مارن بزیدن اس مثال میں مارن با حرف جر مارن کو پہنچا رہا ہے زید کی طرف، مارن شبہ فعل کی مثال ہے۔ وہذا فی الدار ابو کا تو اس مثال میں فی الدار فی جار یہاں حرف جر ہذا کو پہنچا رہا ہے دار کی طرف، تو یہ وہ کلمہ کہ جس کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہے اس کی مثال ہے۔ مررت بزیدن میں گزرا زید کے پاس سے، وانا مارن بزیدن میں گزر رہا ہوں زید کے پاس سے، وہذا فی الدار ابو کا اور یہ گھر میں ہے تمہارا باپ۔ اے الذی اشیر الیہ فیہا یعنی وہ کہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، فیہا وہ اس گھر کے اندر موجود ہے یعنی وہ تمہارا باپ۔ وہی 19 حرفا اور حروف جر خود 19 حرف ہیں۔ پہلا من ہے، وہی الابتداء الغایت، من ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، غایت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ غایت سے مراد مسافت ہے اور مسافت دو چیزوں کے درمیانی فاصلے کو کہا جاتا ہے اور اسی مسافت کی ابتدا کو من بیان کرتا ہے۔ وعلامتہ اور اس من کی علامت یہ ہے، وہ من کے جو ابتداء غایت کے لیے آتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ یصح فی مقابل ہی الی کہ اس کے مقابل میں رکھنا صحیح ہے الی کو، انتہائی الغایت کہ وہ الی جو انتہائی غایت کے لیے آتی ہے۔ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ تو یہاں من ابتداء غایت کو بیان کر رہی ہے کہ سیر کی ابتدا بصرہ سے ہے، انتہا کوفہ تک ہے۔ وللتبیین من تبیین کے لیے بھی آتا ہے، وعلامتہ اور اس کی علامت یہ ہے کہ یصح وضع الذی مکانہ الذی کو رکھنا صحیح ہو مکانہ اسی من کے مقام پر، وہ من جو تبیین کے لیے آتا ہے اس کے مقام پر اگر الذی کو رکھنا صحیح ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ من تبیینیہ ہے، تبیین کر رہا ہے۔ کقولہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فاجتنبوا الرجس من الاوثان تو یہاں پر من رجس کو بیان کر رہا ہے۔ رجس پلیدی کو کہا جاتا ہے اور پلیدی کی کئی قسمیں ہیں، من اسی رجس کو بیان کر رہا ہے چونکہ رجس مبہم ہے۔ من بیان کر رہا ہے کہ رجس سے کیا مراد ہے، رجس سے مراد اوثان ہے یعنی بت ہیں۔ اے الرجس الذی هو الاوثان، بس دیکھیں یہاں پر من کی جگہ پر الذی کو رکھنا صحیح ہے، لہٰذا من یہاں تبیین کے لیے آیا ہے۔ الرجس الذی وہ رجس هو الاوثان کے جو بت ہیں ان سے اجتناب کرو۔ وللتبعیض من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، وعلامتہ اور اس کی علامت کے جو تبعیض کے لیے آتا ہے، ان یصح وضع الباز مکانہ کہ کلمہ باز کو رکھنا صحیح ہو مکانہ اسی من کے مکان پر۔ نحو اخذت من الدراہم یعنی میں نے لے لیے من الدراہم کچھ دراہم، من باز کو بیان کر رہا ہے، اخذت بعض الدراہم یعنی میں نے بعض دراہم کو لے لیا ہے۔ وزائدۃ اور زائدہ بھی ہوتا ہے من، وعلامتہ اور اس من زائدہ کی علامت یہ ہے کہ لا یختل المعنی بانتفاعہ
کہ معنی مختل نہیں ہوتا، معنی میں خلل ایجاد نہیں ہوتا بے انتفاعی ہی اس کے ختم ہو جانے سے، یعنی اگر من کو حذف کر دیا جائے کلام سے تو معنی میں کوئی خلل ایجاد نہیں ہوگا۔ نحو جیسے یہ مثال ما جاءنی من احد، تو یہاں من زائدہ ہے، اگر من کو ہٹا بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی خلل ایجاد نہیں ہوگا۔ ما جاءنی احد ما جاءنی من احد، تو پس من اگرچہ زائدہ ہے لیکن عمل کر رہا ہے، اسی وجہ سے فاعل احد جو فاعل ہے وہ مجرور ہے۔ ولا تزاد فی الکلام الموجب خلافا للکوفیین، اور یہ من زائدہ کلام موجب یعنی وہ کلام کے جس کے اندر حرف نفی، حرف نہی اور حرف استفہام نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے یہ کلام موجب ہے، اس کے اندر من زائدہ نہیں آ سکتا۔ خلافا للکوفیین، برخلاف کوفیین کے کہ انہوں نے کہا کہ نہ آ سکتا ہے، من کلام موجب میں بھی آ سکتا ہے، زائدہ ہو سکتا ہے، اور کلام غیر موجب جیسے کہ مثال ذکر کی ہے ما جاءنی من احد، تو یہ کلام غیر موجب ہے چونکہ اس کے اندر حرف نفی موجود ہے، اس کے اندر بھی زائدہ ہو سکتا ہے۔ پس دو نظریے ہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، لیکن عربوں کا یہ قول قد کان من مطرن، تو یہ کلام موجب ہے اور اس میں من زائدہ ہوا ہے۔ کوفیین کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ من ہو سکتا ہے زائد، لیکن وہ لوگ کے جن کے نزدیک کلام موجب میں من زائد نہیں ہو سکتا ان کے لیے مشکل ہے، لہٰذا عربوں کا یہ قول قد کان من مطرن وشبہہ، اور اس کے مشابہ جو کلمات ہیں جو کلام ہیں تو اس میں تعویل کی ضرورت ہے۔ وَإِلَى وَهِيَ لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ وَهِيَ یعنی یہ الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، کما مر جیسے کہ اوپر من کے پہلے معنی میں گزرا ہے۔ وَبِمَعْنَى مَعَ قَلِيلًا، اور مَعَ کے معنی میں بھی آتا ہے قلیلاً لیکن بہت کم، کا قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو الہ یہاں پر مَعَ کے معنی میں ہے، اے مَعَ الْمَرَافِقِ۔ وَحَتَّى، اور حتیٰ جو ہے وہی مثل الہ، یہ حتیٰ الہ کی طرح ہے یعنی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ نحو جیسے یہ مثال نمت البارحۃ حتی الصباح، میں سویا گزشتہ رات یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وبمعنى مع کثیرن، اور مع کے معنی میں بہت زیادہ آتا ہے۔ نحو قدم الحاج حتی المشاة، حاجی آ گئے پیدل چلنے والوں کے ساتھ، حتی مع کے معنی میں ہے۔ ولا تدخل علی غیر ظاہر، اور یہ حتی جو ہے غیر ظاہر، اس میں غیر ظاہر یعنی ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، فلا یقال، لہذا یہ کہنا جائز نہیں ہے حتی ہو ضمیر ہے، حتی اس پر داخل کریں یہ جائز نہیں ہے۔ خلاف للمبرد، برخلاف مبرد نحوی کے کہ اس کے نزدیک جائز ہے۔ وَأَمَّا قَوْلِ شاعر، لیکن شاعر کا یہ شعر فَلَا وَاللَّهِ لَا يَبْقَى أُنَاسٌ فَتًى حَتَّى كَيَ ابْنَ أَبِي زِیاد، کہ اس شاعر نے اس شعر کے اندر حتیٰ کو ضمیر پر داخل کیا ہے، فتن حتیٰ کا، تو حتیٰ یہی ہے حروف جر میں سے اور کا ضمیر ہے، تو شاعر نے حتیٰ کو ضمیر پر داخل کیا ہے، تو یہ شاعر کا شعر فشاذن، یہ قاعدے کے برخلاف ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حتیٰ غیر ظاہر پر داخل نہیں ہو سکتا۔ فی جو ہے للظرفیت، ظرفیت کے لیے آتا ہے۔ نحو زید فی الدار، زید گھر میں ہے، والماء فی الکوز، پانی کوزے برتن میں ہے۔ وبمعنى علی قلیلاً، اور فی علی کے معنی میں بھی آتا ہے قلیلاً بہت کم، کا قولہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو فی یہاں پر علی کے معنی میں ہے۔ والباء وہیہ، با جو ہے وہیہ للالصاق حقیقتاً، وہیہ یعنی یہ با الصاق کے لیے آتی ہے، الصاق کا معنی چپکنا ہے، حقیقتاً ہو سکتا ہے یہ الصاق حقیقی ہو، نحو بہ داء، وہ زید بیمار ہے تو بیماری اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ او مجازاً، اور ہو سکتا ہے الصاق مجازی ہو، نحو مررت بزیدن، میں گزرا زید کے پاس سے۔ اے التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یعنی میرا گزرنا چپکا ہوا تھا، ملا ہوا تھا ایک ایسے مکان سے کہ جس سے زید قریب تھا۔ وللاستعانۃ، با استعانت کے لیے بھی آتی ہے، استعانت یعنی مدد کو طلب کرنا، نحو کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کی مدد سے۔ وللتعدیۃ، متعدی بنانے کے لیے بھی آتی ہے، جیسے ذهب بزید، وہ زید کو لے گیا۔ وللظرفیۃ، اور ظرفیت کے لیے بھی آتی ہے، جیسے جلست بالمسجد، میں بیٹھا مسجد میں۔ وللمصاحبۃ، مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے، نحو اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے خریدا گھوڑے کو اس کی زین سمیت۔ وللمقابلۃ، اور مقابلے کے لیے بھی آتی ہے، نحو بیت ھذا بھذا، میں نے بیچا ہے اس کو اس شے کے بدلے میں۔ وزائدۃ، اور زائد بھی ہوتا ہے، با زائد ہو جاتی ہے، قیاساً فی الخبر المنفی، قانونی طور پر خبر منفی میں، جیسے ما زید بقائم، زید مبتدا قائم خبر ہے اور خبر منفی ہے چونکہ ما داخل ہے لہذا با زائد داخل ہے۔ وفی الاستفہام، اور استفہام کے اندر بھی اگر کلام استفہامی ہو تو اس کے اندر بھی با زائد ہو سکتی ہے، جیسے یہ مثال حل زید بقائم، تو حل استفہام کے لیے ہے، با
جو ہے قائم خبر پر داخل ہے اور زائد ہے قیاساً، وسماعاً فی المرفوع، اور سماعی طور پر وہ کلمات کے جو مرفوع ہوتے ہیں ان کے اندر آ جاتا ہے۔ نحو بحسب کا درہم، تو یہاں بحسب کا حسب مبتدا ہے، درہم خبر ہے، لہذا مبتدا پر داخل ہوا ہے با۔ وکفا باللہ شہیدہ، اور باللہ یہاں پر فاعل تھا اور فاعل مرفوع ہے، لہذا با اس پر داخل ہوئی ہے، اور یہ سماعی ہے۔ وفی المنصوب، اور وہ کلمات جو منصوب ہوتے ہیں جیسے مفعول بہ، ان کے اندر بھی با زائد ہو سکتی ہے۔ نحو جیسے القا بیدیہ، تو یدہ تھا اصل میں، با کی وجہ سے مجرور ہو چکا ہے اور یدہ مفعول بہ ہے۔ واللام، لام جو ہے اختصاص کے لیے آتی ہے۔ نحو الجل للفرس، کہ جل جو ہے فرس گھوڑے کے لیے ہے۔ والمال لزید، اور مال جو ہے زید کے لیے ہے، یعنی جل خاص ہے فرس کے لیے اور مال خاص ہے زید کے لیے۔ وللتعلیل، علت بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے لام، جیسے ضربتہ للتعذیب، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کی وجہ سے۔ وزائدۃ، اور زائد بھی ہوتی ہے، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، رادف لکم، لکم میں لام زائد ہے، اے رادفکم۔ وبمعنی ان کے معنی میں بھی آتی ہے لام، اذا استعمل مع القول، کہ جب قول کے ساتھ استعمال ہو لام، مادہ قول کے ساتھ استعمال ہو، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، تو یہاں پر للذین ان کے معنی میں ہے۔ وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے یعنی اشکال ہے، باس ہے۔ وبمعنی الواو، اور واو کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے لام، فی القسم میں قسم کے اندر، للتعجب، تعجب کے لیے، تعجب پیدا کرنے کے لیے۔ نحو للہ لا یؤخر الاجل، تو للہ قسم ہے، یہاں پر لام واو کے معنی میں ہے۔ وربا للتقلیل، ربا قلت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کما ان کم، الخبریہ للتکثیر، جس طرح کی کم خبریہ ہے جس کو پہلے بیان کیا ہے، للتکثیر کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ویستحق صدر الکلام، اور یہ ربا جو ہے کلام کی صدارت میں آتا ہے۔ ولا تدخل الا علی النکرۃ، اور یہ داخل نہیں ہوگا مگر نکرہ پر، اس میں نکرہ پر داخل ہوگا، جیسے یہ مثال ربا رجل لقیتہ، او مضمر، یا ضمیر پر داخل ہوگا، مبہم، ضمیر ایسی ہوگی جو ضمیر مبہم ہو، یعنی غائب کی ضمیر ہوگی، مفرد، اور مفرد ہوگی، مذکر، اور ضمیر مذکر ہوگی، ممیز، اور ایسی ضمیر ہوگی کہ جس کی تمیز لائی گئی ہوگی بنکرۃ منصوبۃ، اس میں نکرہ منصوبہ کے ساتھ، جیسے یہ مثال ربہ رجلا وربہ رجلین وربہ امرأۃ وربہ امرأتین۔ تو یہاں پر دیکھیں ضمیر ہے، مبہم ہے، غائب کی ضمیر ہے، مفرد ہے، مذکر ہے، اور اس میں نکرہ منصوبہ کے ساتھ اس کی تمیز لائی گئی ہے۔ وعند الکوفیین یجب المطابقۃ، اور کوفیین کے نزدیک مطابقت واجب ہے، یعنی جس طرح کی تمیز ہوگی اسی طرح کی ضمیر ہوگی، جیسے ربہما رجلین وربہما امرأتین، کیونکہ امرأتین اور رجلین تثنیہ ہے لہذا ضمیر بھی تثنیہ ہوگی۔ وقد یلحقها ملکافۃ، اور بعض اوقات اسی ربا کے ساتھ ملکافہ مائکافہ ملحق ہو جاتی ہے، فتدخل علی الجملۃ، لہذا پھر یہ ربا جملہ پر بھی داخل ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ و جملہ فعلیہ پر، جیسے یہ مثال ربما قام زید، قام زید جملہ فعلیہ ہے، ربا اس پر داخل ہوا ہے، ربما زید قائم، اور زید قائم جملہ اسمیہ ہے اور ربما اس پر داخل ہوا ہے۔ ولا بد لها من فعل ماض، اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ فعل ماضی ہونا چاہیے، لأن التقلیل، چونکہ تقلیل قلت یتحقق فیہ، اسی فعل ماضی کے اندر وجود میں آ سکتی ہے۔ وَيُحْذَفُ ذَلِكَ الْفِعْلُ غَالِبًا، اور اسی فعل ماضی کو غالباً اکثر طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، کقولہ، جیسے آپ کا یہ قول رب رجل اکرمنی، فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جو کہتا ہے هل رأیت من اکرمک، آیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے آپ پر اکرام کیا ہے، تو آپ جواب میں کہتے ہیں رب رجل اکرمنی، میں نے بہت کم مردوں کو دیکھا ہے کہ اکرمنی جنہوں نے مجھ پر اکرام کیا ہے، تو اصل میں ہے اے رب رجل اکرمنی لقیتہ، تو فاکرمنی صفت لرجل، اکرمنی اس مثال میں صفت ہے رجل کے لیے، ولقیتہ فعلها، اور لقیت جو ہے فعل ماضی ہے، فعل ہے اسی کا، ربا کا فعل ہے، وہو محذوف، اور وہ محذوف ہے۔ واو ربا، اور ایک واو ہے جو ربا کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، وہی الواو، یہ وہ واو ہے، التی یبتدأ بها فی اول الکلام، کہ جس سے ابتدا کی جاتی ہے کلام کے اول میں، کقول شاعر، جیسے شاعر کا یہ شعر، وبلدۃ لیس لها انیس الا الیافر والا الیس، تو یہاں پر واو ربا ہے، اور بلدتن کو یہی واو جو واو ربا ہے جر دے رہی ہے۔ واو القسم، اگلا حرف واو قسم ہے، وہی مختصۃ بالظاہر، اور یہ واو قسم مختص ہے، اس میں ظاہر کے ساتھ، فلا یقال وقع، ضمیر پر داخل نہیں ہو سکتا، لہذا یہ وقع کہنا جائز نہیں ہے۔
وتاء القسم تاء قسم ہے، وہی مختصۃ باللہ وحدہ، اور یہ تاء القسم مختص ہے صرف اللہ کے ساتھ۔ فلا یقال تررحمن، تررحمن کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ تا کو داخل کر دیا جائے رحمان پر، یہ جائز نہیں ہے۔ وقولہم، اور عربوں کا یہ قول ترب بالکعبۃ شاذ، یہ شاذ ہے، قاعدے کے برخلاف ہے۔ وباؤہ، اور باء القسم وہی تدخل علی الظاہر والمضمر، یہ ظاہر و ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے، نحو باللہ وبالرحمن وبک، سب پر داخل ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔